ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے روزے۔ اس روزے کے پیچھے کا ایک مقصد ہے، وہ ہے تقویٰ۔ تو اس مہینہ کا بھی ایک مقصد ہوا، کیونکہ اسی مہینے میں روزے رکھنے ہیں، فرض روزے آپ کو، کہ آپ کے اندر تقویٰ آ جائے۔ اب ہم لوگ ہر سال سنتے ہیں کہ تقویٰ اس مہینے کا مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے، لیکن کبھی ہم لوگ جانچ پڑتال نہیں کرتے ہیں کہ بھائی تقویٰ کچھ ملا کہ نہیں ملا۔ پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور پھر ہم پرانے ڈھرے پہ آ جاتے ہیں اور 11 مہینے ویسے ہی گزرتا ہے، پھر رمضان آ جاتا ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ میرے اندر تقویٰ آیا۔ ہم لوگ دراصل تقویٰ کو اپنے اندر تلاشتے بھی نہیں کہ تقویٰ کچھ ہمارے اندر آیا کہ نہیں آیا۔ تو تقویٰ ڈھونڈنا چاہیے، پتہ لگانا چاہیے۔ کچھ واضح علامات ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس کو آپ اپنے اندر تلاشیے گا۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں حلال ہیں آپ کے لیے، کھانا حلال کھانا آپ کھا سکتے ہیں، روٹی چاول دال گوشت وغیرہ وغیرہ، پھل فروٹ، مختلف قسم کے مشروبات آپ کے لیے حلال ہیں، پانی دودھ جوس وغیرہ، لیکن آپ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک نہیں کھاتے۔ بیوی سے ملاپ آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس وقت میں آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتے، اس سے نہیں مل رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اس وجہ سے نا یہ تو تقویٰ ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں اتنا کر رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی کچھ تقویٰ ہے۔ آپ ایسا نہ سمجھیے کہ میرے اندر کوئی تقویٰ ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے، چپکے سے اپنے گھر میں اکیلے میں کوئی کھا لے گا تو معاشرے میں لوگ جان بھی تو نہیں پائیں گے، فریج کھولا نکالا کھا پیا، لیکن نہیں کھا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کھاتے نہیں، روزہ رکھتے، کچھ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر تو ہے، بچ رہا ہے، تو تھوڑا سا تقویٰ ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر اس مہینے میں تھوڑا سا تقویٰ مل جاتا ہے۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ 2 سال ماہ رمضان اس طرح یکجا ہو کر کے 5 وقتہ نماز ادا کرنے، تراویح کی نماز ادا کرنے یا جمعہ کا اہتمام کرنے سے مجبور ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس سال ہم سب کو توفیق بخشی ہے کہ کھل کر کے اللہ رب العالمین کی ہم عبادت کر رہے ہیں، ایک ساتھ نماز جمعہ کا ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کتنا مقدس، بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے، یہ تو آپ بارہا سنتے آئے ہیں اور سنتے رہیں گے، لیکن ایک عادت کے طور پر یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے اور چلا جائے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بد نصیبی کی بات ہے۔ آج کے جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مسجد کے اندر بڑا اہتمام کیا گیا ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں آئیں گے، اس لیے بڑی مسجد سے متصل مدرسہ کو بھی صاف کیا گیا ہے، 2 منزل،
اس میں بھی نماز کا اہتمام کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ لوگ آئیں گے، جب ہم لوگ نماز 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تب تک لوگ آ چکے ہوں گے. لیکن 2 سال سے محروم رہنے کے بعد جو تڑپ ہونی چاہیے وہ تڑپ نظر نہیں آ رہی. جب 2 رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تب آئیں گے. آج تو مسجد میں خطبہ شروع ہونے سے پہلے جگہ ملنی مشکل ہو جانی چاہیے. ہر مسجد کی بات میں کر رہا ہوں، ہر جگہ یہی ہونا چاہیے. ایک تو 2 سال سے محروم تھے آپ، اور پھر یہ مبارک اور مقدس فضیلت والا مہینہ. تو ہمارے رویوں میں اور ہمارے زندگی کے طور طریقوں میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے. ہم جیسے پہلے ٹیڑھے تھے آج بھی ٹیڑھے ہی ہیں. تو گویا کہ ماہ رمضان ہماری زندگی میں دیگر مہینوں کی طرح عادتاً آتا ہے اور مہینہ چلا جاتا ہے. ہاں کچھ بدلاؤ ہم آپ دیکھتے ہیں، لیکن وہ بدلاؤ کافی نہیں ہے. ماہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، ہمیں کس طریقے سے بن جانا چاہیے، یہ مبارک مہینہ ہماری کیسی تربیت کرنا چاہتا ہے، یا تو ہم اس کو جانتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم اس طریقے سے بن نہیں پا رہے ہیں، یا پھر جانتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، پتہ ہے، صرف اور صرف ہماری آپ کی لاپرواہی ہے جس کی وجہ سے ہم رمضان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے. ماہ مبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم گنہگار بندوں کے لیے ایک بڑی رحمت ہے. انسان گناہوں کا پتلا ہے، انسان گناہ کرتا ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور رب العالمین بڑا رحیم و کریم ہے. وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان سے نفرت نہیں کرتا کہ انسان سے گناہ ہو رہا ہے، بلکہ رب العالمین گنہگار بندوں کو بخشنے کے لیے بے قرار ہے. یہ نہیں کہتا اللہ رب العالمین کہ تم زبردستی گناہ کرو، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ گناہوں سے پورے طور پر انسان بچ جائے یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو کسی سے زیادہ گناہ ہوگا، کسی سے کم گناہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین پھر بخش دینے کے لیے دروازہ کھول دیتا ہے کہ آؤ ہم بخشنے کے لیے تیار ہیں، ہو گیا ہے جو گناہ، آؤ میرے پاس، ہم تم کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، صاف کر دیں گے، پورے گناہوں سے دھل دیں گے تم کو. تو انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ ماہ مبارک بھی ہے. یہ مقدس مہینہ سال بھر میں ایک مہینہ ہماری زندگی میں اسی لیے آتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو پورے طور پر رب العالمین کے حضور صاف کروا لیں، اپنے آپ کو پورے طور پر دھلوا لیں. اور اس مہینے کے تقاضوں کو ہم اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم اس مہینے کو صرف ایک عادتاً نہ گزاریں کہ ہر سال ایک مہینہ آئے گا، ہم بالکل نماز نہیں پڑھتے تھے تو کچھ دن تک پابندی سے پڑھ لیں گے اور اس کے بعد تھوڑی ڈھیلائی سے پڑھ لیں گے اور یہ مہینہ گزر جائے گا. روزے رکھ لیں گے، بھوکے پیاسے رہ لیں گے، ایک مہینہ تھوڑا کام کم کریں گے یا نہیں کریں گے، لوگوں کے بیچ میں ملیں گے جلیں گے، کرتا پاجامہ ٹوپی لگا لیں گے اور ہر سال ایسا ہی کریں گے. تو ایک عادتاً یہ مہینہ گزارنے والی بات ہو گئی. لیکن رمضان ہم سے یہ نہیں کہتا کہ تم عادتاً ایک مہینہ ایسا گزار لو سے، بلکہ ماہ رمضان کے کچھ تقاضے ہیں، ہم سے کچھ مطالبات ہیں، اس کے ہم سے کچھ یہ مہینہ چاہتا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ پہلی چیز یہ مہینہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر
تقویٰ آ جائے۔ اس مہینے کی سب سے اہم عبادت روزہ، اس روزے کے پیچھے کا مقصد یہی بیان کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے روزے۔ اس روزے کے پیچھے کا ایک مقصد ہے، وہ ہے تقویٰ۔ تو اس مہینہ کا بھی ایک مقصد ہوا، چونکہ اسی مہینے میں روزے رکھنے ہیں، فرض روزے آپ کو، کہ آپ کے اندر تقویٰ آ جائے۔ اب ہم لوگ ہر سال سنتے ہیں کہ تقویٰ اس مہینے کا مقصد ہے، روزے کا مقصد ہے، لیکن کبھی ہم لوگ جانچ پڑتال نہیں کرتے ہیں کہ بھائی تقویٰ کچھ ملا کہ نہیں ملا۔ پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور پھر ہم پرانے ڈھرے پہ آ جاتے ہیں اور 11 مہینے ویسے ہی گزرتا ہے، پھر رمضان آ جاتا ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ میرے اندر تقویٰ آیا۔ ہم لوگ دراصل تقویٰ کو اپنے اندر تلاشتے بھی نہیں ہیں۔ تلاشیں گے تب نہ پتہ چلے گا بھائی، ڈھونڈیں گے تب نہ ملے گا کہ تقویٰ کچھ ہمارے اندر آیا کہ نہیں آیا۔ تو تقویٰ ڈھونڈنا چاہیے، پتہ لگانا چاہیے۔ کچھ واضح علامات ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس کو آپ اپنے اندر تلاشیے گا کہ کیا آپ کے اندر کچھ تقویٰ ہے۔ پورا تقویٰ تو بہت بڑی بات ہو گئی، کچھ تقویٰ ہے کہ نہیں، تو کچھ تقویٰ آپ کو شاید نظر آ جائے، اس کو آگے اور بڑھانے کی کوشش کیجیے گا کہ میرے اندر تقویٰ اتنا تو پایا جا رہا ہے، رمضان کے مہینے میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کو اور بڑھانا ہے مجھے۔ مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں حلال ہیں آپ کے لیے، کھانا حلال کھانا آپ کھا سکتے ہیں، روٹی چاول دال گوشت وغیرہ وغیرہ، پھل فروٹ، مختلف قسم کے مشروبات آپ کے لیے حلال ہیں، پانی دودھ جوس وغیرہ، لیکن آپ صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک نہیں کھاتے ہیں۔ بیوی سے ملاپ آپ کے لیے حلال ہے، آپ اس وقت میں آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتے، اس سے نہیں ملتے۔ کیوں نہیں مل رہے بھائی؟ اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، اس وجہ سے نا، یہی تو تقویٰ ہے۔ اگر آپ اس مہینے میں اتنا کر رہے ہیں تو آپ کے اندر بھی کچھ تقویٰ ہے۔ آپ ایسا نہ سمجھیے کہ میرے اندر کوئی تقویٰ ہی نہیں۔ ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے۔ بھائی چپکے سے اپنے گھر میں اکیلے میں کوئی کھا لے گا تو معاشرے میں لوگ جان بھی تو نہیں پائیں گے، فریج کھولا نکالا کھا پی لیا، لیکن نہیں کھا رہے ہیں ہم لوگ۔ کچھ لوگ ہیں جو نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن وہ کھاتے نہیں، روزہ رکھ رہے ہیں۔ کچھ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر تو ہے، کچھ بچ رہا ہے، تو تھوڑا سا تقویٰ ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے اندر اس مہینے میں تھوڑا سا تقویٰ مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم جو نہیں کھاتے پیتے ہیں، ہمارے دل و دماغ میں کیا بات ہوتی ہے کہ اگر کھا لیں گے، بہت زیادہ پیاس لگ گئی ہے اور گھر میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، بہت اچھی سی شربت رکھی ہے، کوئی جوس ہے، آپ کا بہت من کر رہا ہے لیکن آپ نہیں پی رہے ہیں۔ کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ کوئی نہیں ہے گھر میں، آپ اکیلے میں ہیں۔ بلکہ بعض لوگ ایک مثال پیش کرتے ہیں، بڑی پیاری مثال ہے کہ آپ روزے کی حالت میں ہیں اور آپ دریا میں نہا رہے ہیں، آپ نے ڈبکی لگائی، بہت سارا پانی ہے، اگر 2 گھونٹ آپ ڈبکی لگا کے اندر سے پی لیں گے تو جو ساتھی براتی آپ کے ساتھ نہا رہے ان کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کچھ پانی گھٹ گیا ہے، لیکن پھر بھی آدمی نہیں 2 گھونٹ اتارتا، بلکہ اگر کہیں تھوڑا ادھر ادھر چلا جاتا ہے تو نکال کے پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، کہ پانی جا رہا ہے۔ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ ارے کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان لے گا۔ بہت من کرنے کے بعد بھی وہ یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے دیکھنے کا احساس، اللہ کی نگرانی کا احساس، یہ بھی تقویٰ ہے۔ آپ کے اندر کچھ تقویٰ ہے۔ آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن 11 مہینے آپ چلاتے ہیں، مختلف قسم کے پروگرامز آتے رہتے ہیں۔ اب تو شاید ہی کوئی پروگرام ایسا آئے
کہ جس کو پورے طور پہ کہا جا سکے یہ دیکھنا جائز ہے۔ نظر کا گناہ ہونے کا بڑا خطرہ اور امکان ہے، کوئی بھی آپ پروگرام دیکھ لیں۔ تو بہت سارے لوگ رمضان کا مہینہ آتی کیا کرتے ہیں بھائی، وہ ٹیلی ویژن کو ڈھک دیتے ہیں، اس کو آف کر دیتے ہیں، اس کے لائن کاٹ دیتے ہیں، اس کو ریچارج نہیں کراتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے مختلف قسم کے عادات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سوچتا ہے کہ ارے جانے دو، یہ مبارک مہینہ، اس میں نہیں پیئیں گے۔ دیگر گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کم کر دیتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ اپنی زندگی کے گناہوں میں سے کچھ گناہ کو کم کر دیتے ہیں۔ کیوں کم کرتے ہیں بھائی؟ کہ ماہ مبارک آیا ہے اور یہ مبارک مہینہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ گناہ نہ کرو، اس میں گناہ کرو گے تو اور زیادہ اس کا نقصان ہوگا عام دنوں کے مقابلے میں۔ یہ بھی تقویٰ ہے۔ ہم لوگ اپنے گناہوں میں جو کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی تقویٰ ہے۔ تو ہم کو آپ کو دیکھنا چاہیے اپنی زندگی میں ٹٹول کر کے کہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کچھ کم۔ پہلے کرتے تھے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ بڑی مشکل بات ہے، یہی تو بول رہا ہوں میں کہ ہر سال رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، آپ کبھی تقویٰ کو تلاشی نہیں کرتے ہیں اپنے اعمال میں کہ میرے اندر کچھ تقویٰ آیا کہ نہیں آیا۔ تلاشیے، اسی کو محاسبہ کہتے ہیں، اور محاسبہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو محاسبہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، محاسبہ کرو، جائزہ لو، دیکھو کیا تیاری کر رہے ہو آگے کے لیے۔ تو دیکھنا چاہیے پہلے ہم کیا گناہ کرتے تھے، 100 گناہ کرتے تھے پہلے، رمضان میں کتنا گناہ کر رہے ہیں، 50 کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کچھ تقویٰ آپ کے اندر ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن رمضان کا مہینہ آیا تو پہلی صف میں جگہ لے رہے ہیں آپ، اور کبھی کبھی تو آپ امام صاحب کے پیچھے کی جگہ نادانی میں لے لیتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جا رہے ہیں آپ پابندی سے، ایک دم اذان ہونے سے پہلے ہی حاضر ہو جاتے ہیں آپ، تبھی تو پہلی صف میں جگہ ملے گی۔ بہت سارے نیکی کے کام جو آپ کرتے نہیں تھے، آپ کسی کے اوپر پیسہ خرچ نہیں کرتے تھے، لیکن رمضان میں کسی کو بھی دیکھتے ہیں جیب ٹٹول کر کے 10 ہی روپیہ صحیح اٹھا کے دیتے ہیں کہ یہ مدرسے کے لیے آیا ہے، یہ مسجد کے لیے آیا ہے، یہ آدمی پریشان حال ہے، ہاں یہ بیوہ ہے، یتیم ہے، فلانے ہے۔ عام دنوں میں آپ دھیان ہی نہیں کرتے کہ کون کیا ہے، لیکن رمضان میں آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی نیکی کا کام آپ کا بڑھ جاتا ہے، یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے۔ رمضان سے پہلے آپ کتنی نیکی کا کام کرتے تھے، رمضان آنے کے بعد کتنا کر رہے ہیں؟ پہلے اگر 50 کرتے تھے اور رمضان آنے کے بعد 100 کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کے اندر کچھ تقویٰ آیا ہے۔ یہ سب نشانیاں ہیں تقویٰ کی۔ رمضان کے مہینے میں آدمی مالدار جو عام دنوں میں غرور و تکبر کی انتہا کو پہنچا رہتا ہے، مان لیجیے ایک آدمی ہے، وہ کسی کو کیئر ہی نہیں کرتا، چلتے پھرتے کمزور آدمی کو ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ ارے جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اتنی تڑپ ہوتی ہے اور کھانے کی طرف اتنی چاہت ہوتی ہے، اتنا دل چاہتا ہے کھانے کو، تب احساس ہوتا ہے کہ غریب لوگ کتنے پریشانی میں وقت گزارتے ہوں گے بھوکے پیاسے۔ اب اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، ہم یہ رمضانی میں آتی، مان لیجئے کہ پہلے وہ کسی کو کیئر نہیں کرتا تھا، دھیان ہی میں نہیں لاتا تھا، خاطر میں نہیں لاتا تھا کہ کون ہے کیا ہے، لیکن رمضان میں اس کو ایک احساس ہوتا ہے کہ رے ہم تو ہمیشہ کھاتے پیتے موج میں رہتے ہیں، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، لیکن فلاں فلاں لوگ یہ بیچارے تو ایک وقت کے کھانے کے لیے ترستے ہیں، کتنی تڑپ ان کے اندر ہوتی ہوگی، یہ رمضان اس کو احساس دلاتا ہے، تو وہ مال خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے غریبوں کے اوپر، اس کے اندر بھی تقویٰ آ گیا ہے۔ تو یہ سب تقویٰ کی کچھ نشانیاں ہیں، علامات ہیں۔ تو رمضان کا ایک مطالبہ ہم سے تقویٰ ہے، اور ہم کو ٹٹولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ میرے اندر کتنا تقویٰ آیا۔ اگر آپ کو لگے کہ میرے اندر 100% میں سے 10% تقویٰ آ گیا ہے تو آپ اپنا ٹارگٹ بڑھائیے کہ اگلے سال میرا تقویٰ 10% کا نہیں رہے گا، 20% کا ہوگا، پھر اگلے سال 30% کا ہوگا، بڑھاتے رہیے اس کے معیار کو۔ کوشش کیجئے کہ ایک دن میں تقویٰ کی انتہا کو پہنچ جاؤں اور پھر میرے لیے جنت تیار موجود۔
تو رمضان کا مقصد حاصل ہو جائے گا. لیکن آپ کی زندگی میں کوئی گول نہیں ہے، کوئی مشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، تو آپ رسمن سب کر رہے ہیں. صرف یہ جیسا ماحول چل رہا ویسا آپ کرنے لگتے ہیں، جیسی ہوا چلی ویسا آپ بہہ پڑے. تو غور کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلی چیز رمضان کا مطالبہ ہم سے تقوی، جائزہ لیں اپنے اپنے تقوی کا کہ کتنا تقوی میرے اندر ہے اور اس کو بڑھانے کی کوشش کریں آپ. دوسری چیز، رمضان ہم کو نیکی کی رغبت دلاتا ہے، نیکی کا شوق ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، ہمارا من چاہنے لگتا ہے رمضان میں اللہ کا پیغام سن کر کے کہ ہم خوب نیکی کریں. دل سے ایک آواز آتی ہے، مزہ آنے لگتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے اچھے آفر دے رکھے اس کے لیے، صرف اسی لیے کہ آپ کا من کرے کہ نہیں بھائی یہ دن گھوم کے ملنے والا نہیں ہے، جلدی سے کر لو کچھ. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، یعنی جب چاند نکل آتا ہے، اسی دن کی بات ہے، تو سارے شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو وہ زیادہ پریشان نہ کر سکے، آپ گناہوں کے ماحول سے آزاد ہونے لگیں. یہ مقصد ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جتنے بھی جہنم کے دروازے سب کو بند کر دیا جاتا ہے. اشارہ ہوتا ہے کہ بھائی جہنمیوں کا راستہ بند کر دیا گیا ہے، صرف جنتی لوگ اب اس مہینے میں زندگی گزاریں گے، آئیے سب جنتی بنیے. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پھر آواز دینے والا آواز دیتا ہے اللہ کی جانب سے، یا باغی الخیر اقبل، بھلائی کے چاہنے والوں آؤ. یہ بھلائی کا موسم آ گیا ہے، بھلائی کے چاہنے والوں آؤ، بھلائی کا موسم آ گیا ہے. اب اس میں برائی نہیں. اس مہینے میں شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، سرکش جنات کو بیڑیوں میں ڈال دیا گیا ہے، صرف اور صرف نیکی کا ماحول ہے ہر طرف. آؤ نیکیاں کرو. یہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہے کہ تم لوگ خوب نیکیاں کرو. اور اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر اللہ رب العالمین کے دیگر پیغامات کو یاد کریے. اللہ آفر دیتے ہوئے کہتا ہے ذرا ذرا سی نیکی پہ کہتا ہے کہ سب بخش دیں گے، زندگی بھر جو کچھ تم نے کیا ہے گناہ سب بخش دیں گے. چھوٹی چھوٹی نیکی پہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان کے مہینے میں یقین کے ساتھ ثواب کی امید سے روزے کا اہتمام کرو. ایک مہینے کی بات چل رہی ہے، رمضان کے ایک مہینے میں روزے کا اہتمام کر لو، پچھلا سارا گناہ معاف ہو جائے گا. یہ آفر ہے اللہ کی طرف سے. تو ایک گنہگار بندہ بھی چاہتا ہے کہ جلدی سے آفر کا فائدہ لے لے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رات میں قیام کر لو، تراویح کا اہتمام کر لو رمضان کے مہینے میں، ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے سارے گناہ پچھلے معاف کر دے گا اللہ. یہ بھی آفر ہے. اور جو لوگ ذرا لاپرواہ ہوتے ہیں ان کے لیے پھر اسپیشل کہا گیا ہے کہ اگر پورا رمضان نہیں کر رہے ہو تو کم از کم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیلۃ القدر میں آخری عشرے کی راتوں میں قیام کر لو، اپنی بخشش کروا لو. حج کے سفر کے لیے پیسہ بھی زیادہ چاہیے، دن بھی زیادہ چاہیے. رمضان کے مہینے میں رب العالمین کا ایک اسپیشل آفر ہے کہ رمضان کے مہینے میں صرف عمرہ کر لو. عمرہ کرنے کے لیے کئی گھنٹے کی ضرورت ہے، صرف کئی گھنٹے کی، لیکن سفر میں آپ کو 2 دن 4 دن لگ سکتا ہے. صرف عمرہ کر لو، حج کے برابر ثواب مل جائے گا. بعض حدیث میں ہے کہ میرے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب مل جائے گا. تو یہ جو آفر ہے اللہ کی طرف سے، یہ دراصل آپ کو نیکیوں کے ماحول میں کھینچنے کے لیے کہ جو کبھی سوچتا بھی نہیں ہے کہ نیکی کریں وہ بھی آ جائے کہ نیکیوں کا موسم بہار چل رہا ہے، چلو اس میں رنگ لیا جائے، اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. تو یہ نیکیوں کی طرف رب العالمین آپ کو کھینچتا ہے. تو رمضان کا ایک تقاضا کیا ہے کہ آپ نیکیوں کی طرف بڑھیں، نیکیوں کا شوق آپ کے اندر پیدا ہو، آپ کے اندر اپنے آپ ایک فیلنگ آئے کہ نماز پڑھنے بڑا اچھا لگتا ہے، چلو نماز پڑھیں گے.
صدقہ و خیرات کرنے میں بڑا مزہ ملتا ہے، چلو صدقہ و خیرات کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے، بھلائی کے سارے کام ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ کے اندر ایک چاہت ہونی چاہیے۔ تو آپ ٹٹولیں، کیا رمضان کے مہینے میں آپ کے اندر یہ چاہت پیدا ہوتی ہے؟ آپ کو عبادت کرنے کا من کرنے لگتا ہے، نیکیوں میں حصہ لینے کا من کرنے لگتا ہے، آپ نیکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، پھر اس کو دیکھیں کہ کتنا کر رہے ہیں آپ۔ اگر اس سال آپ 24 گھنٹے میں سے گنا بھاگ کر کے نکالیں کہ 1 گھنٹہ لگاتے ہیں آپ، عام دنوں کے مقابلے میں 1 گھنٹہ آپ کا بڑھ گیا، تو اگلے سال کے لیے آپ 1 گھنٹہ اور بڑھانے کی سوچیے کہ ہم اگلے سال اور بڑھا لیں گے انشاءاللہ، 2 گھنٹہ نیکیوں کے لیے خاص کر دیں گے۔ اگر آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں ڈیلی، اگلے سال 1 پارہ کریں گے۔ سنن نوافل کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو اگلے سال سے سنن نوافل کا اہتمام بھی کریں گے۔ 100 روپے خرچ کرتے ہیں دن میں، اگلے سال 200 روپے خرچ کریں گے۔ اب ٹارگٹ بڑھائیے اپنا، نیکیوں کی طرف چاہت یہ آپ کی بڑھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے گناہوں سے دوری، ایک مقصد رمضان کا یہ بھی کہ گناہوں سے آپ دور ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں پہلے سے، یہ ایک تقاضا ہے۔ یا باغی الشر اقصر، اے برائی کے چاہنے والے، گناہوں کی زندگی گزارنے والے، رک جاؤ، اس مہینے میں تو کم از کم رک جاؤ۔ تو کیا آپ رک رہے ہیں؟ جو آپ پہلے کرتے تھے وہ سب چھوڑ رہے ہیں؟ اور چھوڑتے ہیں تو کتنا چھوڑ رہے ہیں؟ چھوڑتے ہیں تو کتنا چھوڑ رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں چھوڑ رہے ہیں بالکل، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ روزہ رسمن رکھ رہے ہیں صرف۔ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پہ عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو ایسے لوگوں کے بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسا روزہ اللہ کو نہیں چاہیے۔ ہم لوگ دراصل روزہ رکھ رہے ہیں کیسا؟ صرف بھوکا پیاسا رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کا روزہ کیا ہے بھائی؟ بھوکا پیاسا، باقی سب کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، گالی بھی دے رہے ہیں، فحش کلامی بھی کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کر رہے ہیں، مار پیٹ بھی کر رہے ہیں، سب چل رہا ہے۔ نظر سے بھی گناہ کر رہے ہیں، کان سے بھی گناہ کر رہے ہیں، ہاتھ سے بھی گناہ کر رہے ہیں، سب جاری ہے جو پہلے کرتے تھے۔ صرف ایک کام چھوڑ دیا ہے، صبح سے شام تک کھا نہیں رہے ہیں، پی نہیں رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں بس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ جو دیگر چیزوں کو نہ چھوڑے تو اس کا بھوکا پیاسا رہنا بیکار ہے۔ اللہ کو بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے، اس کے مقاصد کو تو دیکھو کہ اللہ رب العالمین تم سے چاہتا کیا ہے۔ خواہشات پہ کنٹرول یہ اللہ چاہتا ہے، خواہشات پہ، زبان پہ کنٹرول۔ آپ رمضان میں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اسپیشل ترغیب دی گئی ہے اس کی۔ یہ رمضان کا ایک خاص مطالبہ ہے آپ سے کہ آپ 11 مہینہ نہیں کرتے، رمضان میں تو کرو، اپنی خواہش پہ کنٹرول کرو، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ دیکھیے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الصیام من الاکل والشرب، کھانے اور پینے سے رک جانا یہ روزہ نہیں ہے۔ انما الصیام من اللغو والرفث، یقیناً رک جانا لغو چیزوں سے، بیہودہ چیزوں سے، فالتو کی چیزوں سے، یہ اصل میں روزہ ہے۔ اب دیکھیں آگے اب کیا بول رہا ہے، فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ، اگر تمہیں کوئی گالی دے، آپ نے کچھ نہیں کہا ایک آدمی کو، سامنے والا آ کر کے آپ کو گالی دینا شروع کر دیتا ہے۔ فَإِن صَابَّكَ أَحَدٌ، آپ کو کوئی گالی دے، وَجَهِلَ عَلَيْكَ، اور آپ کے ساتھ جہالت کرے، آپ پلٹ کے رمضان میں جواب نہیں دیں گے، کنٹرول کریں گے۔ غصہ تو بہت لگے گا، ارے ہم نے کچھ کرا نہیں، آ کے گالی دے رہا ہے، ہم نے کچھ بولا نہیں، میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، جہالت سے پیش آ رہا ہے۔ لیکن کنٹرول کرو، غصہ کو پی جاؤ۔ رمضان یہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، روزہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے، فَلْيَقُلْ إِنِّي الصَّائِمُ، بس ایک لفظ تمہاری زبان سے نکلنا چاہیے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ میں روزے دار ہوں، میں اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتا ہوں، میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تمام غصہ آنے کے باوجود آپ کو یہی کہنا ہے، یہ روزے کا مطالبہ ہے۔ تو اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتے، اپنی انا کو دفن نہیں کرتے، ہاں اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھ سکتے،
اپنے خواہشات کے اوپر بریک نہیں لگا سکتے، لگام نہیں لگا سکتے، تو اس کا مطلب آپ روزہ کا مقصد نہیں سمجھ رہے ہیں اور اس کا مطالبہ آپ پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اسپیشلی کہا گیا ہے کہو کہ میں روزے سے ہوں، روزے دار کنٹرول میں رہے گا، لیکن ہوتا الٹا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ بولتے ہیں جبکہ بولنا نہیں چاہیے، ان کو روزہ لگ گیا ہے، تیش میں آ جاتا ہے فوراً آدمی، ذرا سی بات عام دنوں میں برداشت کر لیتا ہے اور رمضان میں وہ بھوکا پیاسا ہے، زیادہ غصہ آتا ہے، اس کو معلوم ہی نہیں بیچارے کو کہ روزے کا کیا مطلب ہے، اس لیے چڑچڑا ہو گیا ہے، تو لوگ کہتے ہیں اس کو روزہ لگ گیا ہے۔ غلط بات ہے، روزہ لگنا ہی نہیں چاہیے۔ ارے روزے دار کو تو شانت ہونا چاہیے، روزے دار کو شانت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمدردی اور غمخواری، آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی، جو بھی ہوتا تھا اس کو خرچ کرنے کے لیے پریشان رہتے تھے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، دیگر محتاجوں کے تعلق سے ہمدردی کا ایک جذبہ آپ کے دل میں پیدا ہونا چاہیے، یہ بھی رمضان کا ایک مطالبہ ہے۔ معاشرے میں امن و امان کو قائم رکھنا، یہ رمضان کا ایک مطالبہ ہے، جو آپ نے اس سے پہلے سنا ہے۔ ایک اور حدیث اسی طریقے کی، اذا اصبح احدکم صائما یوما صائما، تم میں سے کوئی شخص کسی دن روزہ رکھ لے اور صبح کرے، فلا یرفث ولا یجہل، تو وہ بالکل بیہودہ کلام نہ کہے کسی سے، اپنے اوپر کنٹرول نہ کرے۔ فإن امرؤ شاتمہ او قاتلہ، کوئی دوسرا آدمی اس کو گالی دے، اس سے لڑنے پہ آمادہ ہو جائے، لیکن وہ صرف اور صرف کیا کہے، انی صائم انی صائم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ دار امن و امان کا ضامن ہے۔ روزہ ہم کو اور آپ کو امن و شانتی کو بحال کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ تو کیا ہماری زندگی میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو ہم روزہ کا مطالبہ پورا کر رہے ہیں۔ اور وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ اس مہینے کا ایک خاص مطالبہ ہے کہ اپنی بخشش کروا لو۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ایک خاص اللہ رب العالمین کی رحمت کا مہینہ، آپ کے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، من ادرک شہر رمضان، جو رمضان کا مہینہ پالے اور نیکیاں کر کے، گناہوں سے بچ کے، توبہ اور استغفار کے ذریعے رب العالمین کے سامنے رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، لم یغفر لا، اپنی بخشش نہ کرا لے اور جہنم میں چلا جائے، ابعدہ اللہ ایسے کو رحمت سے دور کر دے۔ قل آمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل تو آمین کہا، آمین کہتے ہیں کہ میں نے کہا آمین۔ تو اس مہینے کو پا کر کے، اس کے مطالبے کو دھیان میں رکھ کر کے، تقاضے کو پورا کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروانا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہماری اور آپ۔ اس مہینے میں جہنمیوں کو اللہ آزاد کرتا ہے، جس کے اوپر جہنم لاگو کر چکا ہوتا ہے اللہ۔ ہر رات وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، ہر رات رب العالمین کی جانب سے جہنمیوں کو آزاد کرایا جاتا ہے اس مہینے میں۔ ہر افطار کے وقت بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، ان للہ عتقاء عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلہ۔ ہر افطار کے وقت، اس وقت بھی خاص دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ تو جہنم سے آزاد اپنے آپ کو کرائیے، اپنی بخشش کرا لیجئے، یہ بھی اس مہینے کا ایک خاص مقصد ہے۔ اور ان سب چیزوں کا دھیان رکھ کر کے ہم رمضان کا مہینہ گزاریں اور جائزہ لیتے رہیں، تو انشاءاللہ ہمارے لیے یہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہوگا، سعادت کا مہینہ ہوگا، رحمت کا اور فضیلت کا مہینہ ہوگا۔ ورنہ پھر ایک عام مہینے کی طرح، عام دن اور رات کی طرح یہ مہینہ اور یہ دن رات بھی گزر جائیں گے، آپ کے لیے مفید نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس ماہ مبارک کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔